سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بھی گھر میں وضو کر کے صرف نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک نماز پوری نہیں کر لیتا، اور تم میں سے کوئی نماز میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان مخالفت نہ کرے، یعنی تشبیک نہ ڈالے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 1913۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، پیشانی پر، اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر، اس طرح کہ ہم نہ کپڑے سمیٹیں نہ بال۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 812۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز میں ہو تو وہ اپنی نظر آسمان کی طرف نہ اٹھائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نظر اچک لی جائے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 1916۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے، اس کی تحریم اللہ اکبر کہنا اور اس کی تحلیل السلام علیکم کہنا ہے۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 61۔ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا، وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا، سورۃ المائدہ کی یہ آیت کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 45۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بے وضو انسان کی نماز قبول نہیں کرتا حتیٰ کہ وہ وضو کر لے۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 60۔